رسالة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان اس دل افروز صاحب کے لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں تھی اس گلے پاک نمبر کے لاکھوں سلام اندھے شیشے مننے لگے جلوے کی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے خالی کوئے شیرہ جان بنے اس ظلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے عد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اس شعر پر دونوں آتا سے کھانا فتح باب نبوت پہ بے عد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانیاں شیر قرآن صفوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام انہیں خیر الرسل سے جن کا خمیر ان کی بے لوس سکینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبہ سید الاسریاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ قلوب قبا بے قصد غربت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیل مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ظاہر مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان ساکر قمیص خدا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شہر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام
الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات وقار سامعین محترم علماء کرام مشاہد کرام خانہ مطلب اور میرے محفل بانی محفل حضرت علامہ مولانا محمد عمران مودی صاحب جنہوں نے اپنے والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ سارے ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنت کے اندر قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی تو حضور نے فرمایا یہ بندہ کون ہے قرآن پڑھ رہا ہے جنت میں؟ تو جبریل نے عرض کی حضور یہ حادثہ بالمامان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اس کا صلہ یہی ہے۔ اس واسطے اپنے ماں باپ کی قدر کریں،
ان کی فرما برداری کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ لوگ بڑھاپے میں ماں باپ سے تنگ آ جاتے ہیں، حالانکہ بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ماں باپ کی قدر کرنی لازمی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی حکم دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میرے حبیب آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم نے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ فیصلہ ہے، لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے تم نے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، پھر تم نے ان کو اف بھی نہیں کہتے، یہ نہیں مانا کہ اف کے علاوہ کوئی لفظ کہہ سکتا ہے، مانا یہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں جو مرضی کہتے رہے مجھے، تو نے ان کے سامنے زبان نہیں کھولی، تو یا اللہ کیا آنکھوں سے غصہ نکال سکتا ہے ماں باپ کو دیکھ کر؟ فرمایا نہیں، بلا تنہرہما، گھور کر بھی اور سخت آنکھوں سے بھی ماں باپ کو نہیں دیکھتے، تو یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بھی تو اپنے ماں باپ سے بات کر تو خوبصورت آسان طریقے سے ان سے گفتگو کر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا مجبوراً ماں باپ کی عزت نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے، یا ایسے جیسے کہ کوئی آدمی ملازم اپنے افسر کی جو ہے وہ عزت کرتا ہے، مجبوری ہے تنخواہ لینی ہے، فرمایا نہیں، تو نے ماں باپ کے لیے نرمی، شفقت اور رحمت کے بازو پھیلا دینے ایسے کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس وقت جب وہ بوڑھے ہو گئے تو پھر تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ تو نے اس وقت یہ دعا مانگنی ہے، یا اللہ یہ وہی میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے میری خدمت کی، بچپن میں مجھے پالا، جوان کیا، مجھے تعلیم دلائی، میری ہر چیز کا خیال رکھا، تو اب یہ بیچارے ہو گئے بوڑھے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پر تو ایسے رحم کر جس طرح انہیں بچپن کے اندر میرے اوپر رحم کرتا۔ اس واسطے ماں باپ کی نافرمان کوئی بندہ ظاہر ہے لبیک والے تو ہوئی نہیں کر سکتے ماں باپ اس واسطے اللہ صاحب نے یہ محفل جو ہے وہ منعقد کی ہے صرف اپنی امی جان کو خوش کرنے کے لیے کہ اس محفل کے اندر میرے پہنچنے میں یہاں تقریباً 1.25 گھنٹہ لگ گیا، تو سارے راستے میں لبیک کے نعرے لگے، پاسدار ختم نبوت کے نعرے لگے، یہ سارا ثواب جو ہے وہ ان کی امی جان کے لیے ہے۔ تو کتنے عظیم اولاد ہے جنہوں نے اپنی ماں کے 40ویں پاسدار پر لبیک کے نعروں کا اہتمام کیا، اور یہ اپنی امی جان کو یہ بتا رہے ہیں کہ امی آپ نے ہمیں جو ہے وہ اس طرح اپنی گود میں پالا، اور آپ نے ہمیں صدقے یا رسول اللہ کے نعروں سے جوان کیا، ہماری تربیت کی، تو آپ کے جانے کے بعد بھی ہم اسی نعرے پر کھڑے ہیں۔ تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ پوری دنیا میں حضور کے غلام لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور اس نعرے میں بڑی پاور ہے، اور جو اس نعرے کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نعرے میں پاور کہاں سے آ گئی۔ میں نے کہا اسی پاور سے تو صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے، اسی پاور سے تو دریائے دجلہ کو حضرت صاحب نے فرمایا تھا راہ دے دے، اور راستے کے بغیر انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، راستے کے بغیر تو بھینسیں بھی دریا میں داخل نہیں ہوتی، کہیں وہ بھی نام و دب نہ جائیں زمین میں، تو صحابہ نے گھوڑے بغیر راستے کے دریائے دجلہ میں ڈال دیے، اور فرمایا دجلہ تو جانتا سی کون آ؟ بس یہی ہمارا تعارف ہے لبیک والوں کا، یہ لبیک والے ہیں۔ میں کہا تو کیوں کون ہے؟ تو کون ہے؟ لبیک کا معنی تو یہ ہے حضور میں بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری ساری کی ساری اولاد بھی حاضر۔ تو کون ہے؟ تو کس کے لیے حاضر ہے؟ پھر یہ کہتا ہے یہ لبیک والے ہیں، تو تیری جان کس کے لیے حاضر ہے؟ تیرا مال کس کے لیے ہے؟ آج لے ان کی پناہ،
حوض کوثر سے گیا نا تو میرے آقا نے پوچھنا ہے جس میں لبیک کے نعرے لگ رہے سر تو تک کہتا سی یہ لبیک والے ہیں یہ تو ادھر کھڑے ہیں تو کون آ گیا ہے اسی تو آنوں کسی غلط راہ نہیں لا رہا ہے نوجوان بچے کوئی کرکٹر کھیل رہا ہے وہ بھی تھوڑے جائے رہا ہے کہ ایک ساتھ آنا بھی آ جانا ہے ٹائم کوئی نہیں ہے بس اس نعرے لانا ہے لوگوں میں بھی غلط فہمی ہے نہیں یہ کیا کرنے لگے ہیں اب نعرے سے اگر کوئی خوف زیادہ ہے تو ہمارے پاس میں کوئی ایسا ٹیکہ نہیں ہے کہ اس کو ذرا جو حضور کے نام سے پریشان ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی نہیں نہ علاج کوئی ہے حضور کے تو آمد سے جانور بھی خوش ہو گئے جب حضور تشریف آئے نا تو مشرق والے جانور مغرب کی طرف دوڑ دوڑے مغرب والے مشرق کی طرف دوڑ دوڑے وہ کہنے لگے مبارک ہو وہ نبی آ گئے جنہوں نے ہمارے بھی حقوق بتانے ہیں اس واسطے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر اس نعرے سے کسی کو پریشانی ہے تو وہ تو 1400 سال ہے لوگوں کو وہ پریشانی چھوڑ کر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج حضور سے پیار کریں آج رسول اللہ سے محبت کریں جس کو کسی آپ کو اپنی نیکی پر کوئی گھمنڈ ہے نا تو یاد رکھے میدان معاشر وہ ہے کہ جہاں انبیاء اور رسول بھی کہتے ہیں کہ نفسی نفسی نبی کے رسول بھی کہہ دیں گے اور العزم نبی بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری آج جاؤ کسی اور کے پاس آج اللہ صفت انتقام سے جلوہ کر ہے آج رب سے بات نہیں ہو سکتی تو میرے آقا نے فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر تشریف لاؤں گا فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن قیادت ہوگی میری اور دل لطف نہیں آ جانا حضور چلن گے قیادت حضور نہیں ہوگی کیوں وہ دل کیڑا نعرہ لانا ہے آج لبیک نہ دل تکلیف ہے تاجدار ختم نبوت دل نعرے لاتا ہے تکلیف ہے کیوں پھر جب حضور چلن گے اور اسی پھر نام چلیں گے نا ہم سوئے حشر چلیں گے نہیں چلنا بھائی ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلے سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی ناف رنگین در ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ اور دن پھر حضور فرماتے ہیں وانا قائدهم اذا وفدوا فرمایا اس دن حضور فرماتے ہیں میری قیادت ہوگی جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی آگے پھر انبیاء کو فرماتے ہیں اذهبوا الى غیری حضور فرماتے ہیں وانا خطیبهم اذا انصتوا فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوگی نا میں رب سے لمبی بات کروں گا خطیب تو لمبی بات کروں گا حضور نے فرمایا میں اس دن رب سے لمبی بات کرنے بے حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور خدا نے وہ وسعت دی ہے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے آج اگر ہم جاتی کرنی کسی کم لوگوں نے پیچھے لگ پہ عزیزان کو غلط راہ لایا توڑے پترہ کو غلط راہ لایا توڑے پترہ کو ہیرون کے لایا گندے کمہ کے لایا نا اے بچے واسطے تو چاہیے سی پھاڑا اے نوجوان انہیں تو خون پھٹ گئے انہوں نے جو دس کیا ہوا ہے خدا دے بندے ہو وہ خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفاد مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں اے نوجوان جناب آئندے باما چھوٹے ٹور پہ او پوری دنیا دے وہ کہتے ہیں ایک ہی کہتے ہیں نارا تو ہے بلا ایک ہی کہتے ہیں میں آگے یہ وہی کچھ کہتے ہیں جو کچھ تسی کر چکے ہو اور برمانیاں بچیاں دے کباب نہیں بڑھے لگے اور برمانیاں بچیاں زندہ نہیں چلائیاں جان دیا اسی انہوں دستے ہیں بہت پتہ نہیں بس جڑا ہو چکیا اور ہو چکیا اب تیرا بھی دور آنے کا فکر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر اور ایک بات کہتا نکل کر سہارا سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام
دو سپر پاور ڈھائیاں اسلام نے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو وہ شیر پھر آنے والا ہے، اسلام پھر پوری دنیا میں چھانے والا ہے، کیونکہ یہ وعدہ اللہ کا ہے، واللہ متم نورہ، اللہ ہی اس نور کو مکمل فرمانے والا ہے، اللہ ہی اس نور کو غالب کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے خود وعدہ فرمایا کہ غالب اللہ نے فرمانا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ دین کے لیے اٹھیں، کسی کی بات نہ سنیں، یہ کام بند کر دیں، جیڑا بھی گل کرے وہ کہ چھوڑ یار لبیک گل کر یار، کوئی حضور دی شان سنا یار۔ انس بن مالک کی کہنے میں رسول اللہ کی 10 سال خدمت کی تھی، ما مسست خزن ولا حریرا ولا شیئا الین من کف رسول اللہ، انہوں نے کہا میں نے آیا 10۔ انس بن مالک کہنے میں 10 سال حضور کی خدمت کی تھی، جدوں بھی حضور نے سلام لیا نہ میں کوئی یہ ریشم نرم پایا نہ کوئی اور کپڑا نرم پایا، حضور کا ہاتھ اتنا نرم تے پاکیزہ۔ تو کیڑی گل سن کرنا مما شام تو عنبرا ولا مسکن وفی روایت مسکن، فرمایا کان اطیب من عرق رسول اللہ، فرمایا میں 10 سال حضور نال سلام لیا، جدوں بھی سلام لیا تو حضور دے ہتھاں وچوں ایہو جہی خوشبو آئی، نہ عنبر دی سکی نہ کستوری دی سکی نہ کائنات وچ کوئی اور خوشبو۔ اے حضور کی شان بیان کرو لوگوں کے سامنے، لوگ اس طرح جب آپ نے حضور کی شان بیان کی نا تو پھر ساری دنیا گر جائے گی۔ اللہ نے سب کچھ بنایا اپنے حبیب کے لیے ہے، تو جب آپ حضور کی تعریف کریں گے تو اللہ خوش نہیں ہوگا، حضور خود نہیں خوش ہوں گے، حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت بڑے اجتماع میں میرا ذکر کرے، حضور خود یہ چاہتے ہیں۔ ہاں جی، اس لیے حضرت صاحب نے محفل سجائی ہے اور میں بھی آ گیا، اور لوگوں نے تو کہا کہ آپ نے سیاسی محفل رکھی ہے، اور میں کہا تم پتہ ہی کوئی نہیں، حضور نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی، وہ سیاست سے تسی چھٹی نہ کہ تانوں گلی بھی کسی نہیں بڑھا کے دے گی، وہ سیاست سے تسی چھٹی نہ تو پھر ایڈیٹیا پارٹیاں لے کے تسی جناب وہ کتے جتے پانی بھرتے ہیں، فلٹر ہوتے ہیں لینا لگ نہیں ہے کہ نہ لگ گئی، لاہور شہر کی تسی جناب پارٹیاں چل کے کھڑے ہو فلٹر تے لڑائی ہو رہی، پہلے میں کرنا ہے جے تسی در رسول کے گئے ہو گئے نا، حضرت عثمان غنی کتنا پیسے دے کے بے رحمہ خریدا پتہ ہے، اور ساڑھے بزرگاں نے حساب لایا غزوہ تبوک کے لیے جو حضرت عثمان غنی نے مار کیا ہے نا، آج کے 3.5 ارب روپے بنتے ہیں، آج کے 3.5 ارب روپے بنتے ہیں، سونے دے چاندی میں ڈھیر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، حضور ایک مال اچھالتے سن اپنی گود وچ رکھ کے عثمان غنی دا، فرمایا مادر عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا آج عثمان اپنے نبی کو اتنا خوش کر چھڑیا، اتنا خوش کر چھڑیا، اتنا خوش کر چھڑیا، آج کے بعد عثمان جڑا مرضی عمل کرے عثمان کو نقصان نہیں، اسی لیے میں نہیں اے جڑے نعرے لایا حضور ایک دن تو خوش ہوئی جان لو، میرے غلام کو کیا چاہتے ہو، صحیح کہنا حضور بس قبول فرما لو، اپنے غلاموں کو قبول فرما لو، حضور کو خوش کرنے دے ایک طریقہ، حضور کے دین کی خدمت کرو، رسول اللہ کے دین نو تخت تے لے آنے واسطے دن رات ایک کرو، اے نہ یہ کہ اے مولانا کر کے نہیں، اے کر کے نہیں، تسی دسو تسی کی کر رہے ہو، آپ بندہ اے آپ میں کی کر رہا ہوں، اس دین کے لیے حضور سے تو لوگوں نے پتھر مارے ہیں، تسی نے میں دین کے میں تنقید کریے یا سنیے، جیڑا حضور فرماتے ہیں ترکتکم علی مسل القیدا لیلھا نہارا لا یزیغ علی بعض الا حالکم، جیڑا بندہ گل کرے ان کا منہ بند کر، تیری میری گل ہو سکتا، تیرا میرا کردار غلط ہو سکتا، دین کے بارے گل نہ کری، حضور فرما کر میں تمہیں ایسا دین چمکتا ہوا دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا
یہ دینی مدارس اسلام کے کلے ہیں. اور پتہ ہے نور الدین زکی کو حضور نے مصر سے کیوں بلایا؟ بڑے بڑے لوگ اس وقت موجود تھے. وہ دو غدار جو مدینہ منورہ میں حضور کی بیعت بھی کرنا چاہتے تھے. نور الدین زکی سویا ہوا تھا مصر میں، حضور نے وہاں اس کو جا کر جگایا کہ میری عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ ہو. تو پتہ ہے کیوں بلایا نور الدین زکی کو؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا نور الدین زکی میں 3 باتیں تھیں جو کسی اور حکمران میں نہیں تھی. ایک تو انہوں نے دار الحدیث قائم کی. پوری اپنی سلطنت میں بڑے بڑے دار الحدیث قائم کیے، جیسے شاہ جہاں یہاں بنائے جا رہے ہیں، پلازے بنائے جا رہے ہیں. اس نے اپنے دور حکومت میں بڑے بڑے پلازے بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی اور بڑی بڑی علماء کو تنخواہیں دی. فرمایا یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ. ایک تو اس کے اندر کمال یہ تھا. دوسرا اس نے دینی مدارس بنائے اور دینی کتابیں مفت چھاپ کر تقسیم کی. مفت لکھواتا تھا، پہلے چھاپے کھانے نہیں ہوتے تھے. کاتبوں کو بلایا اور کہا کتنی مرضی تنخواہ ہو، دینی کتابیں لکھ کر مفت چھایا کرو. دینی مدرسے بنائے اور دینی کتابیں مفت چھاپ کر تقسیم کی. تیسری بات نور الدین زکی میں یہ تھی کہ وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے. تو جو دینی مدارس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ذرا سوچیں. حضور تو اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو دینی مدرسے بنائے، جو دینی کتابیں چھاپے، جو دار الحدیث قائم کرے، علماء کو تنخواہیں دے بھائی یہاں ان کی حدیثیں پڑھاؤ. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ بھی نہ لیں. یہ 3 باتیں تھیں نور الدین زکی کی کہ حضور نے مصر میں جا کر ان کو جگایا. فرمایا اٹھو میری عزت کے لیے مدینے پہنچ. اور جب نور الدین زکی نے پہرا دے دیا نا، پھر ایسے اپنا دامن پکڑ کر نا مدینہ پاک کی گلیوں میں گھوما اور اپنی فوج اس کے ساتھ تھی اور روتا تھا. حضور آپ نے اتنا کرم فرمایا کہ اس کام کے لیے میرا انتخاب فرمایا. آپ خدا کا شکر ادا کریں جو آپ کو غلط باتیں بتا کہتے ہیں کہ لبیک والوں کے ساتھ کر آپ خراب ہو رہے ہیں. انہیں کہا چلے آؤ میں لبیک آ رہا تو میری نسل بھی یہ سامنے چکا سکن گیا. لبیک والے کتنے عظیم لوگ ہیں جنہیں میں نے میرے رسول تک پہنچا دیتا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پسینہ آئے ہوئے ہیں آپ کو بھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں بوتل لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے ہمارے بچے. میں دیکھ رہا ہوں کئی لڑکوں کہتا ہے لے لو، انہیں کہا یاد چھوڑو جیڑا میں نے پیاس میری کچھ رہی نہ لبیک ہماری بھی سیاسی جماعت ہے نا. دوسری سیاسی جماعتیں جب افطار کی پارٹی کرتی ہیں نا تو سورج غروب ہونے سے پہلے ان کے سارے پیٹ خالی ہو جاتے ہیں. ان کے کارکن لڑ پڑتے ہیں روٹی پر. یہ محمد عربی کے غلام ہے، سامنے پسینہ بھی آ رہا ہے اور ہر درجے کی گرمی بھی ہے، لیکن ٹھنڈی بوتل لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ ہے تبدیلی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
دیکھ کر کے کہتے ہیں بے نیازی ناز ہادارت بسے. اقبال کہتا ہے بے نیازی بھی اپنے بڑے ڈھانگ رکھ دی نازے انداز ہادارت بسے. اقبال کہتا ہے بندہ بے نیاز ہوئے اس کی بے نیازی دی بھی کئی انداز ہوتے ہیں. جیڑے ایک بوتل ہوتے تھے ایک جناب شاپر چاوڑا ہوتے لڑ پون انہوں نے کی پتا ہے کہ صحابہ سامنے بیٹھ کے ہنس پہ فرمایا کہ اللہ رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم سونے کی طرف دوڑنے والے ہیں. ہم نے جن معبود کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے ہماری نگاہوں میں سونا اور مٹی برابر کر دیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. وہ توجہ ہمارے مولانا جناب یونس صاحب ہیں لندن میں وہ ہمارے ترانے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اسپتال کے باہر بیٹھ کر موبائل پر آپ کی تقریریں سن رہا تھا. ایک انگریز ڈاکٹر آیا اس نے جب آپ کو دیکھا اور مجمع کو دیکھا کیسے ایسے کر رہے تھے اس نے کہا مجھے اور تو پتہ نہیں لیکن یہ بندہ جو نعرے لگوا رہا ہے یہ بہت بڑا کوئی ڈاکٹر ہے. اس نے کہا یہ مولوی جیسا ہے ڈاکٹر تو نہیں ہے. اس نے کہا ہماری سائنس اور ڈاکٹری میں یہ ہے کہ جو بندہ ایسے ایسے کرتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ بھائی توجہ میں بات کرنے لگا. توجہ ایک نوجوان ہے چین میں پڑھتا ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ آپ نے یہ جو بات کیا نا ایسے دل سے کہتا ہے کہ یہاں بھی تحقیق یہی ہے. اب پوری دنیا میں تحقیق یہی ہے. ہمیں تو کسی نے بھی نہیں پتا. ہم بعد میں ڈاکٹروں کو پتا چلا بھائی ایسے ہوتا ہے. ہم نے تو ڈاکٹروں کو بغیر ایسے شروع کیا. میں ایسے شروع ہمیں تو کسی نے بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ہوتا ہے. ہمیں کہا جیسے مرضی ہوتا ہے ہر پنجابی نہیں. ایک بات کہنا ہر پنجابی نہیں جہاں میں رنگ و بو آن کے خاص کرو جب جستجو یا ضرور مصطفیٰ اورا بہارت یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. یہ بات کہنا جو اللہ عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سعد الخالي هند بن ابي هالا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتهي ان يصف لي من شيئا نتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مفخما يتلالى وجه تلالى القمر ليلة البدر اطول من المرض واكثر من المشرق